نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب ہیں اور ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، استعینوا بالصبر، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ اور پھر اس کا انعام بیان ہوا، اس کا اکرام بیان ہوا، اس کا تحفہ بیان ہوا، وہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ ہونے کا اعلان فرمایا۔ یہ کہ اعزاز کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، یعنی ہر انسان کو اللہ رب العزت مخاطب نہیں ہے، صرف ایمان والوں کو مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ اور پھر صبر کرنے والی اور صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ بولے۔ تو جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اسے اپنے نفس کو تھام کر رکھنا پڑتا ہے۔ اسے نیند بھی آ رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے، وہ تہجد پڑھتا ہے، اور یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ اب دیکھو یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی گئی، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے لیے ماحول بھی موجود۔ ایک ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر ماحول بھی موجود، حسن بھی موجود، جوانی بھی موجود، فریق دوم بھی راضی، بلکہ اسی کی خواہش پر ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ماحول موجود اور پھر مکان موجود، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی موجود۔ لیکن اس اثنا میں یوسف علیہ السلام نے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ عوامل موجود، جوانی موجود، اور پھر سارے اسباب موجود، ان اسباب کے باوجود اللہ کا خوف طاری ہو، اور دعوت بھی دے رہی، اور ساتھ دعوت نہیں دے رہی زلیخا، دعوت کے ساتھ دھمکی بھی دے رہی ہے کہ جیل بھی جانا پڑے گا اگر بات نہیں مانی، تجھے جیل بھی جانا پڑے گا۔ پھر اس کے محکوم میں ہے، یعنی کہ ظاہر غلامی میں بھی ہے۔ کتنے ایسے معاملات ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ بات مان لینی چاہیے، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود اگر وہ اس گناہ سے بچتا ہے تو یہ خاص اللہ کا احسان ہوتا ہے۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، جو مرضی کر لو، نہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اور تیرا خالق تو دیکھ رہا ہے نا، اس خالق سے حیا کر جا، تیرا بیڑا